محمد علی صاحب، ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، بنیادی سوال کا تو آپ جواب دیں گے ہی. یہ بتائیں جب اس طرح کے مشکل سچویشنز بن جاتی ہیں تو پارٹی کے لیے یا پارٹیز کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے؟ کہ اپنے جو ایتھوز ہے، جو بنیادی آپ کے اصول ہوتے ہیں پارٹی کے، اس کے اوپر کمپرومائز کر جانا بہتر ہوتا ہے فار اے گین جو آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ ایتھوز کے اوپر ڈٹے رہیں چاہے آپ کا پولیٹیکلی بڑا نقصان ہو رہا ہو ایویڈنٹلی؟ دیکھیں، مختصر جواب تو اس کا یہ ہے کہ کیا آپ اس جماعت کو ایک نظریاتی پارٹی سمجھتی ہیں؟ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے، ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ کھڑے ہیں؟ تو مطلب اس کے لیے تو شاید ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو مطلب سنجیدہ انداز میں ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو اور ایجنڈے کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیے گا. یہ بہت پاپولر پارٹی ہے. دیکھیں، اربن مڈل کلاس لوگ جو ہیں، یوتھ جو ہیں، وہ اس کے نیریٹو جو ہے اس سے کافی اثر لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اور خان صاحب کی پرسنالٹی بھی بڑی کرزمیٹک رہی ہے، اور تو وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن جس طرح ایک نظریاتی پارٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، چاہے وہ رائٹ آف سینٹر ہو، لیفٹ آف سینٹر ہو، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ اپنی خارجہ، دفاعی، معاشی پالیسی، مہنگائی، اس کے حل بھی اسی نظریے کے تحت پیش کرتی ہے. تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اچھا، کوئکلی میں ایک پہلے تو تھوڑی سی انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کر لوں اور پھر تجزیہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے نقوی صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. یہ اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. یہ مذاکرات کوئی خان صاحب کی رہائی یا ریلیف کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی تھی. بات صرف یہاں تک محدود تھی کہ جناب انہوں نے جو پروٹیسٹ کرنا ہے اس کا وینیو کیا ہوگا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور جو رانا صاحب نے کہا اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نقوی صاحب نے یہ جا کے بات کی ہے کہ بھئی آپ ڈی چوک پہ نہ جائیں، شہر کو بند نہ کریں، فلانا جگہ چلے جائیں. تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بشرا بی بی نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. تو دا پوائنٹ از ناٹ کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو حکومت یا ریاست جو ہے وہ کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے اور اس کے اوپر نیگوشیٹ بھی کرنا چاہتی ہے. وہ صرف جس طرح محمد نے بھی کہا کہ جب ایک بڑی ریلی اسلام آباد آ رہی ہے اور تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے، کہاں پہ اس کو وینیو دینا ہے، اس تک بات محدود تھی. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ریاست کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی. اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. نہ ریاست کی خواہش ہے اور نہ حکومت جو ہے وہ ریاست کی خواہش کے خلاف جانا افورڈ کر سکتی ہے. لیٹ می فرینکلی ٹیل یو کہ جی وہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ خان صاحب سے کسی چیز پہ مذاکرات کر لیں. اور وہ اس سے بالکل جس طرح بھی کہا بھی گیا، اس سے تو پھر پورا جو لیگل پروسیڈنگز ہیں اور جو سزا ہے وہ تو ڈی لیجیٹیمائز ہو جائے گی. اس کا مطلب بھی یہ تو سارا سیاسی ڈھونگ تھا، وہ عدالتی کارروائی تو ٹھیک نہیں تھی. اس کا مطلب ہے تو وہ آپ اپنے ہی لیگل سٹانس کو اور نیریٹو کو حکومت اور ریاست کمزور کرے گی جس میں ان کا کوئی مفاد اور انسینٹیو نہیں ہے. اچھا، دوسری بات دیکھیں، خان صاحب کو نا 6 قسم کی رائے مل رہی ہے. خان صاحب جو ہے 2 رائے ان کو فیملی کی جانب سے مل رہی ہے. ان کی ہمشیرہ کی سوچ، مفاد اور اپروچ مختلف ہے. ان کی اہلیہ کی سوچ، مزاج اور مفاد مختلف ہے. پھر آپ ان کی پارٹی کے اندر دیکھ لیں تو پارٹی کے اندر جو پارٹی کی فارمل لیڈرشپ ہے وہ ایک الگ جانب ہے، وکلا برادری ایک الگ جانب ہے، اور ان کی فین فالوئنگ الگ ہے، اور چیف منسٹر کے پی کے الگ ہیں. تو ان کو تو 6 قسم کی ان پٹ مل رہی ہے. تو آئی فیل سوری فار ہم ایکچولی، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کہ جو بنیادی معاملہ ہے ان کی رہائی کے حوالے سے، یا ڈائیلاگ کرنا ہے نہیں کرنا، یا ہم نے یا انہوں نے کوئی فورس بنانی ہے، اس کے اوپر پارٹی میں کوئی کنسنسس نہیں ہے. یہ تو واضح ہو رہا ہے ان 6 قسم کی جتنے منہ اتنی باتوں کے مصداق. اور بالکل فریگمنٹڈ اور منتشر نظر آ رہی ہے پارٹی میں فیصلہ سازی. ایک جانب دیکھیں 3 ایکسٹریمز ہیں. ایک بالکل سافٹ سائڈ پہ ایکسٹریم ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. دوسرا ایک اپوزٹ ایکسٹریم یہ ہے کہ جناب ہم تو فورس بنا رہے ہیں.
بھئی آپ اب ایک سیاسی پارٹی کیا ایک نان سٹیٹ ایکٹر بنانے لگی ہے؟ کوئی ملیٹنٹ ونگ بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیا کرنا؟ ایک سوچ یہ ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بات ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پارٹی میں ایک سوچ، ایک نظریے اور ایک سنجیدہ انکلوسیو ڈیسیجن میکنگ کے نظام کا فقدان ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے سامنے آیا ہے. عمر چیمہ صاحب، اگر آپ بریفلی بالکل رسپونڈ کریں، کیونکہ آپ کی رانا صاحب کے بیان کی تشریح بالکل مختلف ہے. میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے، اگر صرف یہی کنٹیکسٹ ہے تو پھر تو اس کا مطلب مختلف نکلتا ہے. لیکن رانا صاحب اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. رانا صاحب جو ہے وہ اوورال عمران خان جس انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں وہ اس بات کے معترف ہیں. اگلے دن بھی میں ان کا کوئی انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹیں گے، اور انہوں نے کاٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پہلے بھی وہ ذکر کر چکے ہیں، یہ محسن نقوی صاحب کے ریفرنس کے بغیر بھی، کہ ہم جو ہے یعنی کہ ان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں پرابلم ہے. یہ اپنا کیس خود ہی یعنی کہ ایک بڑا ایک شکست خوردہ انداز میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ جو ہے بذات خود انیشیٹو لے رہے ہیں، تو اس سے آپ کی کمزوری عیاں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ عیاں نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے یا گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، ان میں جو ایک گیپ ہے وہ واضح نظر آتا ہے. یعنی کہ ان کی ایک آئے دن جو ایک ابہام آتا ہے مختلف سائٹ سے، جو خبریں آتی ہیں، ایک کوئی پہلے آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرہ چاہ رہی ہے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اب یہ ہے کہ یہ جب ابہام آتا ہے تو اس کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے یا کہ جو عمران خان ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اوورال اس کا بات کا عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ایسے ہے کہ جیسے کوئی منتیں کر رہے ہیں اور عمران خان کی بات سننے کو تیار نہیں. ہو سکتا ہے کہ حقائق اس سے مختلف ہوں، لیکن ان کی اپنی مس کیلکولیشن کی وجہ سے تاثر الٹیمیٹلی یہی جاتا ہے. علینا جی محمل بالکل مختصر. اچھا جی، میں اس کو ذرا ایک اور زاویے سے دیکھتی ہوں لینا. ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی تب بھی حالانکہ جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ جیلوں میں تھی، ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی، اس وقت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو بات کرتے تھے وہ یہی تھا، شہباز شریف صاحب خود کہتے تھے چارٹر آف اکانومی پہ بات کر لے، ساتھ بیٹھ کر بات کر لے. میرے خیال میں یہ کوئی سائن آف ویکنس نہیں. ہم نے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کے اندر بھی یہ دیکھا، انہوں نے بار بار پی ٹی آئی کو جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بلایا، بیٹھے بھی جب الیکشن کی ڈیٹس اور اس طرح کی چیزیں. اور جب سے حکومت دوبارہ یہ 2024 کے بعد، تب سے بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور اب تو جس طرح یہاں پر بات بھی ہوئی ہے کہ اسٹرینتھ نہیں ہے اب نمبرز میں اسٹریٹ موومنٹ میں، تو وہ والا پریشر تو اب حکومت پہ ہے ہی نہیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہو سکتی ہے یا کسی طریقے سے حکومت ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے. ویسے بھی ایک سیم پیج ہے فیلڈ مارشل اور یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اور اس سب کے بعد، تو حکومت جو ہے وہ ان چیزوں میں آپ کہہ لیں کہ ان کو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سے بھی اب اس طرح کی کوئی تھریٹ نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ جو رانا ثناءاللہ جو بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا خالی رانا ثناءاللہ نہیں ہے، نون لیگ کے اندر کئی اس طرح کے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں، جو میاں نواز شریف کے بعد یہ رپورٹ بھی آئی کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بالکل ہی جس طرح جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غیر سیاسی ہو رہا ہے اور یہ نہیں صحیح ہو رہا. ہم ان کو اس طریقے سے نہیں ایک سیاسی جماعت کو ٹریٹ ہمیں کرنا چاہیے. ہم لوگ بھی سیاست کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسک جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کے بغیر کوئی رستہ نہیں نکلتا. اور پھر سیاست دانوں کے پاس بھی جو ایک سویلین سپیس ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے نا لینا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے اب تو بہت کم رہ گئی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام کے اندر بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک سپیس اور اگلے الیکشن میں کنٹروورسی نہ ہو. مدد صاحب بالکل، اگر ایک لائن کی اجازت دیں. جی مدد صاحب، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے باقی چیزیں سب چھوڑ دیں، جو گورنمنٹ کا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ کیوں نہیں چلائے جا رہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک جو سمپیتھی ویو ہے وہ بڑھتی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ پابندی لگائیں گے، ملاقاتوں پر پابندی لگائیں گے، ان کے پاس ڈاکٹر کو نہیں مل دیں گے، یہ ساری چیزیں پھر الٹیمیٹلی ان کو چاہے موومنٹ نہ چل رہی ہو لیکن کیا گورنمنٹ پاپولر ہو رہی ہے؟ کیا گورنمنٹ اپنے اقدامات سے مسلم لیگ پنجاب میں پاپولر ہو رہی ہے؟ جا کے معلوم کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا.
मतलब But sir, हाइब्रिड का but मसला at the end of the day, पॉपुलैरिटी मैं जरूरी इस नहीं चीज है, को एक यही चीज तो हाइब्रिड का मसला नहीं, है। बट एक चीज ना, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अगर गवर्नमेंट पॉपुलर ना पॉपुलर होने की बात करें, वो तो हुकूमत में बैठे हैं, उनके पास तो लूज करने को कुछ है ही नहीं ना इस वक्त। तो जो कर रहे हैं और जिनको कोई अपने लिए जगह बनानी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान है, तो जाहिर बात है उनको ही देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ से अपनी स्पेस किस हिकमत अमली से निकालनी है। इसलिए कि इस वक्त पंजाब में और विफाक में उनकी हुकूमत है, पार्टी कहीं नहीं है। जाके उन लोगों पार्टी के लीडर से बात करें, आपको कि जमीन पर पार्टी नहीं बट है। आई एम गोना प्ले द डेविल्स एडवोकेट है, और वैसे जमीनी हकायक भी यही है, इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप बैठते भी हैं तो सर इस वक्त अल्टरनेटिव आपको मौजूदा हुकूमत के अलावा कुछ नजर भी नहीं आता है, राइट? इसी वजह से इतना बड़ा खला भी पैदा हुआ है, पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो। पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए ना, क्यों नहीं करा रहे? पता चल जाएगा। हो सकता है कि मुस्लिम लीग गेन कर जाए, लेकिन अगर आप इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं चला रहे, आप लीगल प्रोसेस नहीं चला रहे, आप मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मोहम्मद अली साहब चलाते रहे आप। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरी जो इतलात भी हैं उसके तहत जो हुकूमत है और रियासत है उसमें इस वक्त डायलॉग की बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं पाई जाती। और उसकी सिंपल वजह ये है कि जनाब देखें, अगर इनको कोई रिलीफ मिलता है तो किसका नुकसान होगा? हुकूमत का नुकसान होगा। तो हुकूमत को क्या इंसेंटिव है कि वो इनको रिलीफ दे और ये बाहर आके जो है इनके लिए मसाइल में इजाफा कर दें। दूसरी जानिब आई थिंक रियासती इदारों को भी ये सूट करता है कि भाई ये सियासत जो है सियासतदानों का काम है, इनको डील करने दें आप। हमसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बल्कि इस चीज के ऊपर भी इख्तिलाफी राय कोई और ही कर रहा है ना।